الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتذکر اولو الالباب درود پڑھ دیے محمد و آل محمد سورہ مبارکہ رعد کی 19ویں آیت کا آدھا حصہ کی تلاوت کی ہے میں نے، جس میں ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، تذکر کو اور یاد دہانی کو اور نصیحت کو تو فقط صاحبان عقل قبول کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نصیحت کی جا رہی ہے، کوئی تمہارے فائدے کی بات بتلائی جا رہی ہے اور اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اسے کہتے ہیں تذکر۔ وہ تذکر جس کو قبول کرتا ہے وہ ہے صاحب عقل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جب تذکر دیا جائے تو دو قسم کے رد عمل آنے چاہیے، ایک وہ ہے جو تذکر کو رد کر دے اور ایک وہ ہے جو تذکر کو قبول کر لے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں دو کیٹیگری بنا دی ہے، ایک ہے صاحبان عقل، تو دوسرے وہ ہیں جو صاحبان عقل نہیں ہیں، جو عقل کے مخالف ہیں۔ جو عقل کے حامی ہیں، جو عقل کے دوست ہیں، ان کو پروردگار عالم اس طرح سے یاد کر رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، یاد دہانی جب کرائی جاتی ہے تو انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ بس اولو الالباب کی پہلی خوبی یہ ہے، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تذکر اور نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ پڑھ دیتا ہوں جو اگلی آیت کا حصہ ہے، وہ تیسری نشانی یہ ہے وَيُوصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ، جس سے توسل کرنے کا، جس سے جڑ جانے کا پروردگار عالم نے حکم دے رکھا ہے، اس سے جڑ جاتے ہیں۔ تین نشانیاں بتائی گئی ہیں اولو الالباب کی، نصیحت کو قبول کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جس سے جڑ جانے کا حکم دیا گیا اس سے جڑ جاتے ہیں۔ دین اسلام پہلے دن سے، جب سے اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اسی دن سے ایک عنوان دین کے اندر پیدا ہو گیا۔ وہ عنوان پیدا ہو گیا وفا کا۔ وفا ہم کہتے ہیں، وفا کا مطلب عربی زبان کے اعتبار سے یہی ہے کہ جو وعدہ کیا ہے پورا کرو۔ اور آج کی جو شب ہے جناب مسلم بن عقیل، اور آج کے بعد سے لے کر کربلا تک کی شہادتیں، ان سب میں ایک جو کامن چیز آپ کو ملے گی، جو مشترکہ چیز ملے گی، وہ ہے وفا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی تو وفا ہے جس کو پروردگار عالم نے، جس کا تقاضا روز الست سے کیا ہے کہ جب انسان کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجنا تھا، وہ روز الست یا محشر اولا، پہلی قیامت، کہ جب تمام انسانوں کو پروردگار عالم نے جو عالم ذر میں تھے ایک میدان میں کھڑا کر دیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں اپنا گواہ بنایا، تو وہاں پر پروردگار عالم نے کچھ باتیں کہیں انسانوں سے، ان باتوں میں سے بات یہ کہی أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ اس روز الست میں بہت سارے فیصلے کیے گئے
بہت ساری فضیلتیں تقسیم کی گئیں، بہت سارے مقامات دیے گئے، لیکن اسی الست میں جو محور تھا، جو مرکز تھا، وہ مرکز حقیقت میں اہل بیت اور پروردگار عالم سے وفا کو قرار دیا گیا کہ آج تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں موجود ہو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو وہاں پر انہیں اپنا گواہ خود بنایا گیا تھا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں خود اپنا گواہ بنایا گیا تھا۔ تو بس گواہی کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ کیا ہے، تم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں خالق تمہارا رب ہوں، اس وعدے کو یاد رکھنا۔ اب اسی وعدے کی بنیاد پر پروردگار عالم نے نبوت، ولایت، امامت، رسالت سب چیزیں تقسیم کی، اور جب وہ مرحلہ دنیا میں آنا شروع ہوا تو پروردگار عالم نے انسانوں سے اسی وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں پوچھا بھی اور اسی کا تقاضا بھی کیا۔ مسلسل یہی تقاضے ہیں جو وعدے کے پورا کرنے کے حوالے سے ہو۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وعدہ جو لیا گیا صرف انسانوں سے تو نہیں لیا گیا، بلکہ انسانوں کے علاوہ چرند پرند حیوانات حتیٰ سبزیوں اور پھلوں سے بھی وعدہ لیا گیا۔ شاید میں نے ایک روایت پڑھ چکا ہوں آپ سے کی خدمت میں کئی سال پہلے کہ ایک مرتبہ امام پنجم، امام باقر علیہ السلام ایک پھل ظاہراً سیب کھا رہے تھے، اس کا ایک لقمہ لیا اور اس کو امام نے پھینک دیا اور بقول ہمارے اختھو کر کے اس پر لعنت کی، خدا کی لعنت ہو تجھ پر۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا اس رزق پر لعنت کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے ہر شے پر ہماری ولایت کو بھیجا اور پیش کیا، جن لوگوں نے ہماری ولایت کو اپنایا اور قبول کیا وہ میٹھے ہوئے، جن پھلوں نے ہماری ولایت کو اپنایا وہ میٹھے ہوئے، اور جنہوں نے ہماری ولایت کو نہیں اپنایا وہ تلخ ہوئے۔ یہ مٹھاس حقیقت میں وفا کا نام ہے، مٹھاس حقیقت میں اس وفا کا نام ہے جو روز الست سے لے کر انسان یا دوسرے موجودات چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے اہل بیت کے چاہنے والوں میں یہ لفظ وفا ایک خاص معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہی تو وفا تھی کہ جب رسول مکہ میں تنہا ہوئے تو ابو طالب نے نہیں چھوڑا، سب کچھ دے دو ہم محمد کو نہیں چھوڑنے والے۔ اور کیسی وفا کی؟ وفا ایسی کی کہ جب اللہ کے رسول اس شیب ابی طالب میں اور راتوں کو سویا کرتے تو چچا آتے اور اپنے بیٹے کو اٹھاتے، کہتے جگہ بدل تو علی کو سلایا جائے گا۔ اب وفا کے ساتھ ایک اور عنوان بدل رہا ہے، ایثار اور قربانی کا۔ محمد تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری حفاظت کریں گے، حفاظت تو ہوگی، لیکن اب جب ابو طالب حفاظت کرنے پہ آ رہے ہیں تو اب قربانی بھی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وفا بہت نیچے کا اسٹیپ ہے، اس کے اوپر کے مرحلے بھی ہیں کہ جس کے اندر ایثار پایا جاتا ہے، اس میں قربانی پائی جاتی ہے، اس میں خود فراموشی پائی جاتی ہے۔ نچلا مرحلہ، بہت نیچے کا مرحلہ ہے وفا۔ اب بستر بدلتے رہے، سونے والا بدلتا رہا، لیکن نبی کی حفاظت ہوتی رہی اور ابو طالب وفا پوری کرتے رہے۔ لیکن جناب ابو طالب نے اس وفا کا آغاز رسول کے 40 سال کے بعد کیا تھا۔ جب رسول کا سن 40 سال کا ہوا تھا، اس کے بعد وفا شروع ہوئی تھی جناب ابو طالب کی۔ لیکن ابو طالب کے بیٹے نے، اس نے تو بچپن میں ہی وفا شروع کر دی۔ جب اللہ کے رسول نے پیغام نبوت پہنچایا تو مکے کے ظالم آ کے پتھر مارا کرتے تھے، ظالموں کے بچے۔ تو اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے کون گیا؟ میں آپ کا ساتھ دوں گا، علی گئے۔ اب علی نے جو اس کمسنی سے وفا کا سلسلہ شروع کیا تو رسول کے بستر شہادت تک جانے تک علی وہ وفا کو انجام دیتے رہے۔ لیکن
یہ وفا کا سلسلہ رکا نہیں ہے. ابو طالب سے شروع ہوا تو صرف ابو طالب نہیں تھا. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، بلکہ حضرت امیر نے پوچھا حضرت ختمی مرتبت سے، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ اس عقیل سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہ مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے. ایک تو محبت اس لیے کہ وہ عقیل ہے، اور دوسری محبت اس لیے کہ ابو طالب کے فرزند ہیں. اب وفا دوسری طرف سے آ رہی ہے. وہاں جناب ابو طالب اور یہاں جناب عقیل یہ اپنی وفاؤں کو پیش کر رہے ہیں رسول کی طرف سے، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ان سے محبت ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ عقیل ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے، اور دوسری محبت اس لیے ہے کہ یہ کیا ہے؟ ابو طالب کے فرزند ہیں. یہ رسول خدا اس کو لے کے چلے آ رہے ہیں سلسلے کو، کہ جو وفاؤں کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ رکتا نہیں یہاں پر. اب آگے بڑھیے. تو جب تاریخ نے کربلا سے پہلے مسلم بن عقیل کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور اسی تاریخ نے کربلا میں عباس ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو کھڑا کر دیا. دونوں کے دونوں وفا کا شاہکار ہیں. حتیٰ جناب عباس کے بارے میں تو لوگوں نے یہ باتیں رقم کر دی کہ جب کبھی عباس کا نام زباں پہ آ جاتا ہے تو دیر تک زباں سے، ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. یہ جو وفاؤں کا سلسلہ ہے وہ کیسی وفا ہے؟ جناب عقیل نے وہ کیسی وفا پیش کی ہے؟ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے. جناب عقیل کو جب روانہ کیا گیا ہے، یا یوں کہوں کہ جناب عقیل کی شہادت کے وقت جناب عقیل کی جو معذرت مسلم ابن عقیل کی جو عمر ہے وہ ہے 28 سال. 28 سال کا سن ہے، اور مکہ سے امام حسین نے ان ناموں کی وجہ سے، ان خطوط کی وجہ سے جناب مسلم بن عقیل کو روانہ کیا ہے کہ تم میرے سفیر بن کر، تم میرے سفیر بن کر کربلا جاؤ، نمائندہ بن کر. آج کل ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اماموں سے سفارت کا بڑا شوق ہوا ہے ہر آدمی کو. جس کو دیکھو بنا چلا جا رہا ہے، سفیر امام حسین، سفیر امام زمانہ، سفیر فلانی، سفیر فلانی. یہ جو القابات جو چھیننے کی بات ہے نا، سفیر اس وقت بنیں گے جب وہ بنائیں. اپنے آپ پر عنوان لگانا ہے تو محبت کا عنوان لگائیے. اپنے آپ پر عنوان لگانا ہے نا تو فدائی کا عنوان لگائیے. اپنے آپ پر عنوان لگانا ہے تو قربان کیجیے اپنے آپ کو. یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے. سفارت نہیں دی کسی کو، اور جس کو سفارت دی نا، ہم میں سے کسی کو دیتی تو ہمارے پیر ضمیر پہ نہیں ٹکتے. ہم میں سے اگر کسی کو سفارت مل جائے تو نااہل کی حالت یہ ہوگی کہ پیر زمین پر ٹکنے نہیں پائیں گے. لیکن جب مسلم بن عقیل کو سفارت دی ہے تو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے کہ ایک ایک قدم امام حسین کے کہنے کے مطابق اٹھا رہے ہیں. مکہ سے روانہ ہوئے، مدینے میں آئے. سفر شروع ہوا تھا مدینے سے مکہ کا. جب روانہ ہوئے ہیں تو مکہ سے مدینے آئے ہیں، اور اپنے ساتھ دو کچھ اور افراد بھی امام نے روانہ کیے تھے ان کے ساتھ. لیکن انہوں نے دو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رہنما اور رہبر لیے، جو ریگستانوں کے راستوں کو جانتے تھے کہ ساتھ لے کے جائیں گے. اب وہ ساتھ لے کے جانے والے ایسے راہ گم ہوئے کہ حالت یہ ہوئی ان کی کہ ان کی جان راستے میں نکل گئی. اسی منزل پہ پڑاؤ ڈالا. دلی کیفیت امام حسین کو لکھ دی کہ مولا آپ نے بھیجا تو ہے، میرے سفیر، میرے رہنما جو میرے ساتھ تھے، دلیل جسے کہا جاتا ہے، وہ راستہ گم کر بیٹھے تھے. انہوں نے اپنی جان اپنے بدن سے گنوا دی ہے. مجھے آگے جانا سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بتائیے کیا کروں. یہ خط گیا ہے اور امام کا خط آیا ہے. جواب آیا کہ تم اپنے سفر کو آگے بڑھاؤ، اپنے آپ کو خوف میں مبتلا مت کرو.
یہ کیفیت ہے جو چلی آ رہی ہے، اور اسی کیفیت میں جناب مسلم بن عقیل پہنچ گئے ہیں کوفہ میں۔ جب کوفہ کی بات آتی ہے تو بے وفائی کی بات آتی ہے، اور ایسے بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوفی بے وفا ہے، لیکن بہرحال کوفے میں بے وفائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ کوئی آدمی پاگل نہیں ہوتا کہ بے وفائی کر جائے۔ بے وفائی کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کاروبار کو سمجھتے ہیں تو میں مثال دے کے سمجھاؤں کہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ فلاں امپورٹڈ چیز میں آپ کو $100 میں بیچوں گا، اور وہ میرے پاس موجود ہے اور بیچنے کو تیار بھی ہوں، لیکن وعدے کے بعد ٹائم سے پہلے ریٹ بڑھ گیا مارکیٹ میں۔ اب وعدہ تو کر چکا ہوں اور وعدے کو وفا کرنی ہے، تو تقاضا تو یہی ہے کہ جو وعدہ کیا پورا کرو، لیکن اب میرا بینیفٹ آ رہا ہے، اب اس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، آپ کو نہیں بیچوں گا، کسی اور کو بیچ سکتا ہوں میں $150 میں۔ تو میں اپنی لاجک بنا لوں کہ بھائی یہ وعدہ پورا کرنا واجب تو نہیں ہے، اب ہم فقہی مسئلے میں آ کے اپنے آپ کو الجھا لیں تو بہرحال میں بے وفا تو کہلاؤں گا نا۔ توڑنا واجب ہو واجب نہ ہو، ان ساری باتوں کو چھوڑیے، بے وفائی تو آئی نا، تو میں نے یہ بے وفائی کیوں کی ہے؟ بے وفائی میں نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آ کے کہہ دے جو میرا انویسٹر ہے کہ مولانا آپ کو ہم انویسٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ فلانی کو جو $100 کا بیچ رہے ہیں نا، یہ آپ نے نہیں بیچنا، ورنہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کھینچ لیں گے۔ چلے جی، اب وعدہ کیا تھا تو بے وفائی بھی کریں گے، تو بے وفا تو کہلاؤں گا نا، لیکن دونوں صورتوں میں وعدہ توڑنے کی کوئی وجہ ہے میرے پاس۔ ایک میں اپنا مزید فائدہ چاہتا ہوں، اور ایک میں اپنے آپ کو نقصان سے بتا جانا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں صورتحال مذموم ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں۔ کوفے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب جناب مسلم آئے اور آنے کے بعد کوفہ کے اندر لوگوں کو پیش کیا امام حسین کا پیغام کہ میں امام حسین کا سفیر ہوں، تو لوگوں نے آ کے بیعت کی ہے۔ بیعت کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، حسین کے وفادار ہیں، تم حسین کے سفیر ہو، تمہارے وفادار ہیں۔ اب اگر کوئی حسین کا سفیر ہو، کوئی حسین کا نمائندہ خاص ہو، سفیر خاص ہو، تو اس کا وہی احترام ہے جو حسین کا ہے، کیونکہ حسین نے بھیجا ہے اسے۔ جتنی وفا حسین سے کرنی ہے اتنی وفا مسلم بن عقیل سے کرنی ہے، اور اگر مسلم بن عقیل سے بے وفائی کی تو حسین سے بھی بے وفائی ہے، چاہے اس طرف سے دیکھو چاہے اس طرف سے دیکھو، لیکن اتنا طے ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی، اور ریزن تھا ان کے پاس بے وفائی کا۔ اگر اس تاریخ کو تھوڑا سا نقل کروں آپ کے سامنے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب مسلم مختار ابن ابی عبیدہ کے گھر میں رہائش پذیر تھے، لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ جب ابن زیاد پہنچا ہے کوفہ میں تو راتوں رات مسلم بن عقیل نے اپنی منزل بدل دی اور ہانی ابن عروہ کے گھر پر آ گئے۔ اور ہانی ابن عروہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ دینے والے، جن کے معاہد قبیلوں کو اور ان کے قبیلوں کو ملا دیں، تو اگر وہ تنہا ہوتے ہیں تو ان کے پاس 5000 سپاہی ہیں، اور اگر کوئی معاہد آ جاتے ہیں ان کے پاس 30,000 سپاہی ہیں۔ جناب مسلم آ گئے ہانی کے گھر پہ، ہانی سے کہا کہ میں حسین کا سفیر ہوں، مجھے تم اپنے گھر میں پناہ دے دو، ابھی حالات برے نہیں ہوئے، ابھی خبر آئی ہے کہ ابن زیاد کوفہ میں پہنچ چکا ہے۔ ہانی نے کہا کہ مسلم تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن جب آئی گئے ہو تو تم میری پناہ میں ہو، وفا۔ اب ایک مرتبہ ہانی ابن عروہ نے جو پناہ دی تو اس کے بعد اپنی پناہ سے خود آگے نہیں ہٹے نہیں، مگر یہ کہ جناب ہانی ابن عروہ کو زود و کوب کیا گیا، انہیں تکلیف دی گئی، انہیں زندہ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں مسلم کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ اب ہانی ابن عروہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سازش رچی، کسی طریقے سے ہانی ابن عروہ دارالعوارہ میں پہنچ گئے، اور اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو خبر نہیں۔ اتنی خبر آئی
کہ ہانی ابن عروہ کو قید کر لیا گیا ہے، روک لیا گیا ہے۔ اب جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہیں۔ ہانی ابن عروہ کو اپنی فوج پر ناز ہے، 5,000 اور 30,000۔ جناب مسلم علیہ السلام ان سب کو لے کر ہانی ابن عروہ کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہانی ابن عروہ دارالامارہ میں ہے، مسلم باہر ہے۔ ہانی کیوں دارالامارہ میں ہے؟ کیونکہ مسلم کو انہوں نے چھپا رکھا۔ مسلم کیوں باہر ہیں؟ اس لیے کہ ہانی ابن عروہ ابن زیاد کی قید میں ہے۔ اور مسلم کے ساتھ کون ہے؟ ہانی ابن عروہ کا قبیلہ اور قبیلہ مزدج، یہ سارے کے سارے قبائل جو 30,000 کے قریب تھے، ان لوگوں نے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ تو حضرت مسلم تنہا کہاں تھے؟ حالت یہ ہے، تاریخ نے نقل کی ہے کہ اس نے ابن زیاد نے دارالامارہ کا دروازہ بند کر دیا، 20 سپاہی اس کے پاس ہیں اور کچھ اشراف ہیں جو اندر میں موجود ہیں، اکیلا ہے یہ، طاقت جناب مسلم کے پاس ہے۔ اب ریشہ دوانی اور سازش شروع ہوئی۔ اس ریشہ دوانی اور سازش کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب مسلم جب مغرب کی نماز پڑھ کر ایک محلے کے دروازے سے اس طرف گئے، اکیلے ہو گئے۔ دروازے سے اس طرف تھے، 20 سپاہی تھے ان کے ساتھ۔ سارے کہاں گئے؟ یہ سارے کہاں گئے؟ یہ یا تو جناب مسلم کے فالوورز تھے جو سفارت میں آئے تھے، یا وہ افراد تھے جو ہانی کے قبیلے والے تھے اور ہانی کے معاہد تھے۔ یہ سب کہاں چلے گئے؟ اب جو ریشہ دوانیاں ہوئی، ان ریشہ دوانیوں میں ابن زیاد نے ایک پرچم لگا دیا کہ جو اس پرچم کے تلے آ جائے اسے امان ملے گی، یزیدی فوج آ رہی ہے۔ اور وہاں سے اشراف کے ذریعے سے لوگوں میں پیغام سرکولیٹ کروانا شروع کیا کہ اپنے بچوں کو لے جاؤ، حالات برے ہونے والے ہیں۔ ایک ایک کر کے آتے، جوانوں کو بوڑھوں کو کھینچ کھینچ کر لے کر جاتے۔ تو کچھ لے جانے والے تھے، کچھ جانے والے تھے۔ جو لے جا رہے تھے وہ بھی بے وفائی کر رہے تھے، ممکن ہے انہوں نے بیعت نہ کی ہو، لیکن جو جا رہے تھے وہ بے وفائی کر رہے تھے۔ لیکن وجہ تھی کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ یہ جو بے وفائی کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو بے سبب بے وفائی نہیں کرتے، خوف کی وجہ سے بے وفائی کرتے ہیں، لالچ کی وجہ سے بے وفائی کرتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن یہ وجہ بے وجہ ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جو وعدہ کیا ہے، جو تمہارا عہد ہے، اس کو پورا کرو۔ اولو الالباب کی قرآن مجید نے یہی تفسیر کی ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت کو صاحبان فکر لیتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جن سے توسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن سے جڑ جانے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے جڑے رہتے ہیں۔ جناب مسلم کے پاس سے ایک ایک کر کے سب جاتے رہے، جو آئے تھے وہی گئے نا، آئے تھے، عہد پورا ہو رہا تھا، لیکن جب گئے ہیں تو وہ کیا ہو گئے؟ خلف الوعد کرنے والے ہو گئے، بے وفا ہو گئے۔ اب سوال اتنا بنتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو کوئی ایک منزل میں ساتھ دے اور 10 منزلوں میں وعدہ خلافی کر دے تو بے وفا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک منزل میں ساتھ دے رہا ہے، 10 منزل میں چھوڑ رہا ہے، بے وفا ہے۔ 9 منزل میں ساتھ دے رہا ہے، ایک منزل میں چھوڑ رہا ہے، جب بھی بے وفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کے پورا ہونے کے لیے ہر وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، ہر مرحلے میں پورا کرنا ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس اپنی جان جانے تک اپنے عہد کو پورا کرنا ہو تو تم باوفا کہلاؤ گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب عباس کو کیوں باوفا کہا جاتا ہے؟ ٹل ڈیتھ، مرنے تک اس عہد کو پورا کرنا ہے، کوئی اور گنجائش نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ آخری لمحہ کہ جب بدن سے روح نکلے، اگر اس وقت تک تم ساتھ دینے والے ہو تو باوفا ہو، اور اگر باوفا ہو تو عباس کا نام لیتے ہوئے اچھے بھی لگو گے، جناب مسلم کے چاہنے والے بنو گے تو اچھے بھی لگو گے۔ امام حسین کا دم بھرنے والے اگر باوفا نہ ہوں گے تو کون ہوگا باوفا؟
دیکھیے یہ ساری بحث جو اتنی میں نے کھینچ کے یہاں تک لایا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم نے سیرتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، سمجھی ہیں، تاریخ کے بے وفا بھی دیکھے ہیں اور تاریخ کے با وفا بھی دیکھے ہیں۔ ہم کسی بے وفا کو نہیں مانتے، چاہے بے وفائی جنگ احد میں کی ہو نہیں مانتے، چاہے بے وفائی علی کی بیعت کرنے میں کی ہو نہیں مانتے، چاہے بے وفائی کوفہ میں مسلم کا ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کی ہو نہیں مانتے۔ نہیں مانتے ہم کسی بے وفا کو۔ کس کو مانتے ہیں؟ آپ جس کو مانتے ہیں سوچئے کس کو مانتے ہیں، کس کا آپ کے ذہن میں ان حیثیات میں سے زیادہ کریز ہے۔ ایک چیز کامن ملے گی، وفا میں وہ بہت اوپر ہے۔ دیکھ لیجئے جو آپ کا آئیڈیل اہل بیت میں ملے گا، ایک چیز ضرور ملے گی کہ وفا میں بہت اوپر ہے، سب سے زیادہ اوپر ہے۔ یہ جو وفا میں پورا ہے تو میں وفا میں کتنا ہوں، یہ میرے لیے اہم ہے، کیونکہ ان کا با وفا ہونا، ان کی عظمتیں انہیں سرخ سلام، لیکن بے وفا ہونا یہ میرے کسی کام نہیں آنے والا ہے۔ وفا کے معنی کو تھوڑا سا اگر وضاحت کی جائے تو کتنا سینسیٹیو ہے وعدے کو وفا کرنا۔ ایک روایت سن لیجئے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کسی اعرابی سے وعدہ کر لیا اور وعدہ دے دیا کہ میں تمہارا اس چٹان کے پاس انتظار کروں گا، تم آ جاؤ۔ یہ وعدہ کر لیا اور اللہ کے رسول جب وہ اعرابی چلا گیا، اللہ کے رسول اس کے منتظر تھے، کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارا میں اس چٹان کے بعد انتظار کروں گا۔ سخت گرمی، سخت دھوپ، اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کب تک انتظار کیجیے گا؟ کہا کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے اس جگہ انتظار کرنے کا، اب اگر ہم اس جگہ کو چھوڑتے ہیں بے وفا ہو جائیں گے، اب اگر وہ نہ آئے تو بے وفائی اس کی طرف سے تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھ محمد کی طرف سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اب کتنا معمولی سی بات ہے کہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ انتظار نہ کیجئے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جگہ بدل لیجئے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب وعدہ اس جگہ انتظار کرنے کا ہے تو وفا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر اتنی باریک سی سینسٹیوٹی سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفا کو ہم بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں، بچوں سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، کولیگ سے، جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ وعدہ کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجیے، بہت احتیاط کیجیے، اور اپنے اندر وعدہ پورا کرنے والوں کی خوب پیدا کیجیے، کیونکہ یہ جو مثالیں دے کے آ رہا ہوں نا، یہاں پر ان مثالوں میں کسی نے بھی جو بے وفائی کی ہے نا وہ مجبوری سے نہیں کی ہے، کسی نے ڈر کے بے وفائی کی ہے۔ عہد سے بھاگے تھے تو کیوں بھاگے تھے؟ ڈر کے ہی تو بھاگے تھے نا، تو ڈر اور مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے بے وفائی کی ہے تو اپنا نقصان بچانے کے لیے بے وفائی کی ہے، تو ہمیں بھی اپنا نقصان بچانا ہوگا، اور کسی نے اگر بے وفائی کی ہے تو جان کے خوف سے بے وفائی کی ہے تو وہ ہمیں بھی آ سکتا ہے۔ یہ سارے عناوین ایسے ہیں کہ کربلا میں دفن نہیں ہو گئے، یہ ابھی تک زندہ ہیں، یہ ہمارے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، اور روز و شب ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت بے وفائی کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن اولو الالباب کی کہانی صرف وفا تک نہیں رکتی ہے، بلکہ آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یوصلون ما امر اللہ بہی ان یوصلا، جس سے اللہ نے جڑ جانے کو کہا ہے، تعلق رکھنے کو کہا ہے، اس سے تعلق جوڑتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا مراد ہے کہ جس سے تعلق جوڑنے کو کہا گیا ہے اس سے تعلق جوڑتے ہیں؟ کہا کہ اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں کہ جو ہم سے تعلق جوڑنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، وہ لوگ ہم سے تعلق جوڑیں، تب جا کے یہ اولو الالباب کہلائیں گے، صاحبان فکر کہلائیں گے۔ کیونکہ عقل مندی کی نشانی یہ ہے، عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے خالق کا شکر ادا کرو، اور خالق نے جو دیا ہے اسے لے لو، اور خالق نے جس چیز سے روکا ہے اسے دور رہو۔ بس یہ جو مرحلہ ہے، خالق نے جو دیا ہے وہ لے لو۔ خالق نے کیا دیا ہے؟ خالق نے محبت اہل بیت دی ہے، مودت ذی القربہ دی ہے، اسے لینا فرض ہے۔ خالق نے وفا کی نوید سنائی ہے، وفاداروں کو بڑا عظیم تمغہ دیا ہے کہ اولو الالباب سے تعبیر کیا ہے، اسے لینا ہے۔ لیکن کیا کریں؟ جناب مسلم بن عقیل کا کہ 28 سال کا سن ہے، اور ایک منزل سے دوسری منزل، ایک دروازے سے دوسرا دروازہ، وہ جناب مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے۔ مسافر بھی ہیں اور تنہائی بھی ہے۔ کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم کسی پناہ دینے والے کی تلاش میں ہے۔ ایک گھر کی دہلیز پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس گھر پہ رہنے والی طاعہ، جو کہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے، جو وفا کا شاہکار ہے، ایک مرتبہ دروازے سے اپنے بیٹے کے انتظار میں باہر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ دروازے پر دہلیز پہ کوئی اجنبی بیٹھا ہے۔ پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ کوفے کے حالات مناسب نہیں ہیں، تم اپنے گھر کو جاؤ۔ کہا کہ پانی مل جائے گا؟ یہ جو پانی ہے نا، پانی کی داستان بڑی عجیب ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ کربلا والوں نے، ائمہ اہل بیت نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، لیکن آپ کو پانی کا سوال ضرور ملے گا، پانی کا سوال ضرور ملے گا۔ جناب مسلم عقیل نے کہا کہ پانی فراہم ہو جائے۔ توا گھر میں گئی، جناب مسلم کے لیے اس شب کے اندھیرے میں پانی لا کے فراہم کیا۔ جناب مسلم نے پیاس بجھائی، پانی پیا، وہ کاسا اس خاتون کے حوالے کیا، پھر وہیں بیٹھے ہیں۔ کہا کہ اجنبی اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جناب مسلم خاموش ہیں۔ کہے تو کیا کہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے بے وفائی کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اس خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ جب سوال ہوا تو حضرت مسلم نے اپنا تعارف کروایا، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ نہیں کہا کہ حسین کا سفیر ہوں، نہیں کہا کہ میں حسین کا سفیر ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا کہ مسلم بن عقیل تم یہاں کیسے؟ کہا کہ سب مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اب اس کے عہد کو وفا کرنے کا وقت تھا۔ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں لے کے گئی، ایک جدا اتاق میں ٹھہرایا، غذا پیش کی، اور جناب مسلم نے وہ رات وہیں گزاری۔
رات کے کسی پہر جب طاء کا بیٹا آیا ہے جو کہ زر خرید غلاموں میں سے تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ جناب مسلم یہاں پر ہے تو اس نے وہاں پر پیغام دے دیا ابن زیاد کے پاس کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ جناب مسلم کے لیے فوجیں بھیجی گئیں۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی نا تو مسلم نے برداشت نہیں کیا کہ میری وجہ سے میرے محسن کا گھر پامال ہو جائے۔ طاء کے گھر سے باہر نکلے اور دعا دیتے ہوئے نکلے کہ روز جزا تم اس کی پاداش پاؤ گی۔ اور جناب مسلم بن عقیل پر جس طرح سے حملہ ہوا نا، اس حملے کی کیفیت جو تاریخ نے لکھی ہے کہ جناب مسلم شہادت کے لیے ایسے تڑپ رہے تھے کہ کوئی حضرت مسلم کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ ظالموں نے چھت پر چڑھ کر آگ اور پتھر پھینکے ہیں حضرت مسلم پر۔ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے تو ایک ظالم نے کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، کا وعدہ پورا کرو گے؟ کا وعدہ پورا کروں گا۔ جناب مسلم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ جیسے ہی حضرت مسلم کے گھیرا تنگ ہوا تو حضرت مسلم کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی گئی کہ یہ پہلی بے وفائی ہے تمہاری۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مسلم کو معلوم ہو گیا کہ بے وفا لوگوں کے درمیان ہوں۔ اب جب دارالامارہ کے قریب لے کر گئے نا تو دارالامارہ کے باہر جناب مسلم کو روک دیا گیا۔ جب کسی صراحی میں جناب مسلم نے ٹھنڈا پانی دیکھا تو کسی سے کہا کہ مجھے پانی کا ایک جام دے دو، کچھ پانی مجھے پیش کر دو۔ پہلے مرحلے میں کسی نے پانی دینے سے انکار کیا، کسی اور نے آ کے جناب مسلم کے لیے ایک جام میں پانی پیش کیا۔ پانی کا جام جو قریب لیا نا تو منہ سے رسنے والا خون اس میں گر گیا، پانی نجس ہو گیا۔ دوسرا جام لیا، پھر گر گیا۔ تیسری مرتبہ جب جام لیا تو جناب مسلم کے اوپر والے 2 دانت اس جام میں گر گئے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر یہ پانی میری قسمت میں ہوتا تو مجھے مل جاتا۔ اب سمجھتے ہیں نا کہ کربلا سے پیاس کتنی جڑی ہوئی ہے، کربلا سے پیاس کتنی جڑی ہے، حسین کا رابطہ مسلم کے ساتھ کتنا قوی ہے کہ اگر حسین پیاسا شہید ہوگا تو آج مسلم بھی پیاسا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ حسین کی پیاس 3 دن کی ہوگی، مسلم کی پیاس آدھے شب کی ہے، یہی تو فرق ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب دربار میں پیش کیا گیا تو جناب مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ سلام کروں، کہا یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں کیوں سلام کروں اس پر؟ کہا تمہیں قتل تو کیا جائے گا۔ کہا اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو مجھے اپنے کسی قریبی سے وصیت کرنی ہے۔ کہا کرنا چاہو تو کر لو۔ قریبیوں پر نگاہ ڈالی تو بے وفاؤں کا سردار ابن سعد نظر آیا، جس کا تعلق قریشی قبیلے سے ہے۔ چونکہ ہاشمی اور قریشی ایک ہی جگہ رہا کرتے ہیں، لہذا مسلم بن عقیل نے ابن سعد کو انتخاب کیا کہ تم سے وصیتیں کرنی ہیں۔ کہا کیا وصیتیں؟ پہلے تو منع کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ سن لو وصیتیں۔ کہا 3 وصیتیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب سے کوفہ میں آیا ہوں مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ اور تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ کہا دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے قتل کے بعد میرے لاشے کو دفن کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا اور مولا کو پیغام بھیج دیا ہے کہ کوفے والے آپ کے ہمراہ ہیں، تم کو میرے مولا کو پیغام بھیج دینا کہ کوفہ نہ آئے، کوفہ بے وفاؤں کا گڑھ ہے۔ ظالم نے ابن زیاد کو 3 وصیتیں بتا دی، اور اس کے بعد یہ 3 وصیتیں جناب مسلم بن عقیل کی ہیں۔ ایسی ہی کچھ باتیں امام حسین پہ بھی نظر آتی ہیں۔ بڑی خواہش تھی مولا حسین کو کربلا میں دفن ہونے کی، پورے کربل کی زمین خرید لی تھی نا،
بنی مراد والوں سے یہی تو کہا تھا کہ جب ہم اس زمین پر ہو تو تم مجھے دفن کر دینا. مردوں سے کہا، عورتوں سے کہا، بچوں سے کہا دفن کر دینا. وہاں مسلم بن عقیل بھی دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہاں حسین کا بھی کچھ قرض ہے، یا مسلم پر کا بھی کچھ قرض ہے، اور سب اپنے اس پیمانے کو پورا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر اس طریقے سے شہید کیا گیا، ایک تلوار کے وار سے سر اور تن میں جدائی ڈال دی گئی. اور ایک مرتبہ جناب مسلم بن عقیل کے سر کو اور تن کو دارالامارہ سے جو نیچے پھینکا گیا تو پورے کے پورے کوفہ کے اندر خاندان بنی ہاشم کو عبرت کا نشان بنایا گیا کہ دیکھو جو بھی ان کا ساتھ دے گا اس کا یہ حال ہوگا. فقط اتنا نہیں ہوا، ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کیا گیا، اس کے جنازے کو بھی پھینکا گیا، اور دونوں کے جنازے کو کربلا کوفہ کی سرزمین پر دوڑایا گیا. ارے ہانی ابن عروہ، ارے مسلم بن عقیل، تم حسین کے چاہنے والے ہو، تمہاری وفا ان سے وابستہ ہے. آج کوفے میں تمہارے لاشیں کو گھمایا جاتا ہے کہ کربلا میں حسین کے لاشیں پر گھوڑے پھرائے جائیں گے. آج تمہارے سر اور تن میں جدائی ہوئی ہے، کل حسین کے سر اور تن میں جدائی ہوگی. آج تمہارے سر کو کوفہ سے دمشق بھیجا جا رہا ہے، کل حسین کے سر کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بھیجا جائے گا. آئے قربان جاؤ، جب کوئی وفا پوری کرے تو حسین کیا ساتھ دیتے ہیں. لیکن عزیزو، جب میرے آقا جناب مسلم بن عقیل پر وار چلا تو دل یہ کہتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل نے کوفہ سے مکہ کی طرف رخ کیا ہوگا اور یہ جملہ کہا ہوگا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا آخری سلام. اور وہاں حسین نے مسلم کے بچوں کو بلایا ہوگا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے مامو، آج ہاتھوں کو سر پر رکھا جا رہا. کہا کہ کیا کریں، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں. ایک مرتبہ کربلا کے مقتل میں سکینہ کو منظر یاد آیا ہوگا، کل جب مسلم کی بیٹیاں یتیم ہوئی تھی تو ان کے سر پر بابا نے ہاتھ رکھا تھا. آج میں یتیم ہوں، کوئی میرے ساتھ پر سر ہاتھ رکھے. اور ایک مرتبہ جناب سکینہ کے سر پر کوئی ہاتھ تو رکھنے نہیں آیا، کوئی نیزہ لایا، کوئی گوہر لے گیا، کسی نے نیزہ چبھایا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس خلیصی عبادت کو قبول فرما. بایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس، بانیان مجلس، سامعین مجلس، ان سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ان آہوں اور ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. بایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے شیعہ چاہنے والے ماتمدار جہاں کہیں بھی موجود ان کی جان، مالی، ذات، آبرو کی حفاظت فرما. جو بے اولاد ان اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ان روزگار عطا فرما، جو پریشان احوال ان کی پریشانی کو برطرف فرما، جو مریض احوال ان کے شفائے عاجلہ عطا فرما. جو کربلا اور تمام اتباعات عالیات کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں ان سب کو تمام اتباعات عالیات خصوصیت کربلا معلیٰ کی زیارت کے شرف بار بار عطا فرما. اپنی آخری حجت کے زون میں تاجیل عطا فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. وتقبل منا انک سمیع الدعاء.